انہوں نے غلطی کیوں گل اٹھتے جے؟ شانہ اپنی جگہ تے رہن دو، جنتی سمجھو، احترام کرو، شہید بنو، مگر حکومت دا نظام جڑا وہ خراب ہو۔ ادھر اللہ دے رسول علیہ السلام نو کیویں رب نے وکھا دیتا کہ کم ہو جانا ہی خراب۔ میں اس چوتھی جلد بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، میں اون معبود اس تو پڑھی بہر حدیث عالم نے جی شرح کی اس تو انہوں پڑھیا جائے تو کیویں حضور پاک نو سب کچھ اعلان دس کی ہونا۔ 339 صفحہ چوتھی جلد اور یہ 338 صفحے تو حدیث شروع بخاری شریف کی کہ رسول کریم علیہ السلام بیٹھے ہے۔ حضور دا طریقہ سی کہ پوچھتے سی کہ ہر بندے نو سویر نو کہ کوئی خواب دیکھا، کدی اپنے سناؤندے سی کدی۔ تو ایک شخص نے آکھیا اللہ دے رسول علیہ السلام میں رات ویکھیا کہ شام میں آنا او دے تو شہد اور کی جڑا نا ٹپ کریا تے لوگاں نو وینا ہو اس طرح بک پر کے لے رہا، کوئی زیادہ لے رہا کوئی تھوڑا لے رہا، اور میں ویکھیا کہ ایک رسہ آسمان تو لٹکیا جڑا ایک بندے نے پھڑیا، حضور تسی پھڑیا چڑھ گئے جی، پھر دوسرے نے پھڑیا چڑھ گیا، تیسرے نے پھڑیا چڑھ گیا، چوتھے نے جسے پھڑیا رسہ ٹوٹ گیا، بعد جڑ گیا۔ حضرت ابوبکر رضی نے کہا یا رسول اللہ میں جی تشریح کراں، آپ نے فرمایا کر۔ انہوں نے اپنے خیال تشریح کی کہ شاہ میانا اسلام ہے کی ارشاد قرآن ہے جنہ جنہ کہہ دی قسمت تے جڑا ہے رسہ بھی لٹکیا ہے حق ہے جتے یا رسول اللہ تسی جے پھر چڑھ جانا تسی دوسرا اٹھاؤ گا، تیسرے والی رسہ ٹوٹ گیا۔ یہ تشریح کی کیا کیا فتح الباری پڑھو، رسہ کیوں ٹوٹ گیا، غلطی منو۔ بالکل حضرت عثمان رضی اللہ بعد جو کچھ ہے زیادتی، کوئی انہوں نے قتل دا جواب نہیں سی بنتا، ایسا کوئی جرم دین دے مطابق نہیں جتنا انہوں نے شہید کیا جائے، وہ اپنی جگہ سے ظلم ہے، مگر کام خراب کیوں ہوا؟ رسہ ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ نے پھڑیا چڑھ گیا، ابو بکر پھڑیا چڑھ گیا، عمر پھڑیا چڑھ گیا، انہاں بڑی رسہ ٹوٹ گیا۔ فرمایا تیسرا بندہ جڑا ہے ثم یاخذ برجل فینقض، رسہ ٹوٹ گیا۔ یہ تشریح ابن حجر بھی لکھ دیا یعنی ان عثمان قاد ان ينقطع اللحاق بصاحبہ بسبب ما وقعوا من تلك القضايا التي انكروها۔ اے سارے شیخ اور حدیثاں نوں پوچھو کہ تاریخ نہیں حدیث پڑھانی ہے، یہ تسی شرح کرنی ہے رسہ کیوں ٹوٹ گیا۔ فرمایا اور رسہ جڑا سی ٹوٹ گیا اس پاروں کہ قریب سی کہ حضرت عثمان اپنے دواں ساتھیاں نال جا کے نہ ملن، کام میں غلط ہو گیا سی، ابو بکر عمر نہ چھوڑا پے چلیا سی کہدے تو بسبب ما وقعوا من تلك القضايا التي انكروها، جڑے کام انہاں کو ہو گئے نا وہ ایسے سی کہ امت تے انہاں تے ناراض ہو گئی، ایک ادھا علاقہ نہیں پوری مسلمان دنیا پہ ٹوٹی کہ ابو بکر عمر دا دور کی سی تے کی حضرت عثمان تو شروع کر دیتا۔ مصر اٹھ کھڑا آیا، عراق اٹھ کھڑا آیا، ساری دنیا تو لوگ آ گئے کہ کی کیتا ہے۔ فرمایا وہ کام جڑے حضرت عثمان دے غلط سمجھے گئے انہاں پروں قریب سی کہ رسہ ٹوٹ گیا، یہ انہاں تو بچھڑ گیا، مگر پھر فابرانا بن قتال حبل اینوں حدیث پاک دسیا گیا رسے دا ٹوٹنا کہ راہ چھٹ گئے ہو جتے پہلے چل دے سی حضور پاک اور سارے ثم وقت لہ شہادہ، مگر جڑ جانا اس تو نصیب ہو گیا۔ اللہ دے رسول نے اور قرآن نے 10 چیزاں دسیاں کہنا پروں بندے دی غلطیاں معاف ہو 10 ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنے ایک دا کٹھیاں کر کے آیتاں حدیثاں اس تو یہ بھی نادانی ہے کہ آدم علیہ السلام کوئی غلطی ہوئی تو نبی نہیں رہا، انہوں گالا کہ بے وقوفی۔ حضرت عثمان کو اور کچھ ایسیاں گلاں دوجے پاسے ہور نیک عمل تھوڑے، اور انہوں تو کفارات ایک مصائب ہے کہ بندے نوں جڑیاں مصیبتاں پیش آ جاندیاں یہ بھی وہی غلطیاں تے ربڑ پھیل اللہ تعالیٰ وہ صدقے معاف کرنا کہ یار انہوں دکھ بھی بڑا ہے۔ اس تو جڑا انہوں شہادت نصیب ہو گئی، دوجے فریق نے بھی ظلم کیتا، قتل دی کوئی بنیاد نہیں۔ علماء دے جڑے قتل دے سبب سے بھی کوئی مرتد ہو جائے، کوئی شادی شدہ زانی زنا کرے یا کسی نے کہا انہوں نے کہڑا حضرت عثمان نے کیتا، اگر حکومت کرنے کوئی غلطیاں تھی تو مرن کا کوئی جواز سی، وہ بھی جین چھٹ گئے۔ اس طرح وہ شہادت جڑی فرمایا ثم وقت لہ شہادہ، پھر آپ بھی شہادت ہو گئی فاتصل فالتحق بہم کارہ القسطلان، پھر وہ رسہ جڑ گیا اور آپ انہوں نے نال جا ملے۔ وہ شہادت نے انہاں چیزاں تے پردہ پا۔ یہ فتح الباری دی بھی جڑی تعبیر رویا دا باپ اتھے انہوں پڑھنا اے اون المعبود ہے، جتھے جتھے حدیث پاک ہے کہ رسہ حضور نے پھڑیا چڑھ گیا، ابو بکر پھڑیا چڑھ گیا، عمر حضرت عثمان وری ٹوٹ گیا مگر بعد جڑ گیا۔ یہ تشریح جڑی وہ ساری پوچھ لیو ایک گل ساری آ جائے گی سامنے کہ حضرت عثمان نیک ہوندیاں بہت قربانیاں دے باوجود حکومت کرن ایڈمنسٹریشن کھنج 6 سال ٹھیک رہے، 6ویں سال تو بعد نظام خراب ہو گیا، خراب رشتہ داراں کرایا۔ وہی گل حضرت عمر والی بے نرم تباد دی، نرمی پاروں غالب آ گئے،
چاچے تان دی اولاد نے قابو پا لیا، صحیح رستے تے نہ رہنا۔ صحیح رستہ کیا؟ کوئی زنا بدکاری نہیں کرن لگ پائے، یہ کیتا کہ حضرت ابو بکر عمر دے زمانے دے صحابہ معذول کر اے صحابہ دے خیر خان پوچھے بے صحابہ ہٹاتے جنہوں نے وہ ملک فتح کی تھی، سعد بن ابی وقاص 10 جنتی صحابہ جو تھی کوفے سے کٹ کے مارے، اور وہ بجائے ولید بن عقبہ نو ڈالتا۔ یہ ولید بن عقبہ سی، دنیا جہان دی تفسیراں پڑھ لو تے حالات ویکھ لو جا کے کہ سورت حجرات جدوں اتریا سی جے منافق تہاڈے کو فاسق تہاڈے کو خبر لے کے آوے تے وہ دی چھان بین کر لیا کرو مت کتے مسلمانوں وہ کون سی فاسق؟ یہ ولید بن عقبہ سی جنہوں زکات لین لئی حضور نے بھیجیا، بنو مستلق گیا ہی نہیں، کوئی ہی واپس آ گیا اور مسلمان قبیلہ مروا دین لگا کہ وہ تو مینوں قتل کرنے لگے سی۔ انہوں دی قسمت چنگی سی، وہ پہنچ گئے، انہوں نے آ کے حضور نو آخیا سی اڈیک دیں زکات، آپ نے آخیا کہنگا مینوں قتل کر لگے، انہوں نے کہا پوچھو کدوں متھے لگا؟ قرآن چایا یا ایھا الذین آمنوا، اس فاسق نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مقرر کر پرا ہون پاروں کہ میرا ماں دایا پرا باپ دوسرا سی، اور انہوں نے اتنے جو ادم مچایا۔ اے مسلم شریف خلق خدا عمر لب دے یقین جانو عمر ہی سی، جی میں رسولاں فرق ہے، حضرت عثمان دی نیکیاں جڑا بندہ چلودا نامراد ہے، مگر حکومت نہیں ہو سکی۔ رشتہ داران اتنے ولید بن عقبہ بن گیا، شراب پیتی پیندا لوگ دعائی دیں مگر ایک دن نماز فجر اس طرح پڑھائی بیوش سلام پھیر کے آکھاں اور پڑھنی ایسے ہی مسلم 126 ہوا۔ اور یہ شراب دے ابواب جڑے کوڑے اتنے بیان ہویا کہ شہد تو عثمان ابن عفان بہت بلوری وہ کتنے رسی حدیثاں دے دفتر لا دیے تسی روندے جے فلاں دا نام آوندا وچ نبیاں دے قصے پھر قرآن چوں کڈ جو جے تہاڈا نقطہ نظر صحیح ہے تو قرآن شریف چوں کیوں درج ہے کہ فلاں نبی کو غلط کم ہویا؟ کو عقل کرو، احترام اپنی جگہ سے ہے، نیکیاں جنت بھی ہے، مگر کام جڑے وہ نہیں ٹھیک ہوئے۔ جس پاروں حضرت عمر جڑا نا لوگ صاف لکھ دے کہ کاش عمر جڑا سی وہ ورگا بعد ویک آ جاندہ پوری دنیا سلام پھیل جانا، نہیں آیا۔ اللہ کی مرضی اس حضرت عمر آخیا عثمان تے واری آئی کہ نرم تے حضرت علی دا جو دسیا ہوگا بھی انشاءاللہ خطبہ ہوگا تو حضرت عمر نے خطبے پہلے دس دیتا کہ ایک گروہ ایک بن چکا۔ اے آج تک نہیں ٹونڈیا علماء نے میں نہ حضرت عثمان آیا نہ کوئی غلطی، وہ کہڑا سی جنہیں تیاری کر لی کہ کیوں عمر چھیان دینا ہے، انہوں نے سرخاب دے پر لگے اسی نہیں حکومت دے حقدار، وہ بندے لبنے جڑا آپ نے آخا مار مار کے انہوں نے اسے الزام داخل کیتا مگر وہ منظم ہو چکے اور انہوں نے چھین لی۔ اب بعد لوگ پردہ پاؤں ادوں تیار ہو گئے جب حضرت عمر دے زندہ سی۔ اس حدیث پاک میں محدثین نے نہیں چھیڑیا وہ گروہ کہڑا سی، میں دلی 1000 ریال خرچ کیتا کہ شرح ابھی لبھی جہاں پتہ لگا وہ گروہ تو یہ ہی ہے جنہوں نے بعد قبضہ کر لیا، جنہوں نے حضرت عمر پٹتا رہا کہ طلقاء اور ابناء طلقاء و ابناء بنات طلقاء، یہ جڑے مکہ فتح ہوئے تھے مسلمان یہ انہوں دی اولاد تے گاہ اولاد انہوں دا اسلامی حکومت کوئی حصہ نہیں، مگر وہ آپس ساٹے ہو گئے۔ چودھری جڑے پتر سی بڑے بڑے لوگ سی انہوں نے تیاری کر لی کہ بنی بنائی حکومت چھین لینی۔ حضرت عثمان رضی اللہ زمانہ انہوں نے درخیز ثابت ہے اور رشتے دار سے انہوں نے موقع مل گیا۔ معاویہ رضی اللہ شام سے بہ گیا، ولید بن عقبہ کوفے بہ گیا، عبداللہ بن عمر مامون دا پتر جڑا سی بصرے بہ گیا، کوئی یعلا بن امیہ یمن بہ گیا، اپنا ہی خاندان اور کریکٹر بھی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام جیسے لوگ معزول کر دیتے چوٹی گئے، مصر عمر بن العاص فاتح مصر سی ہٹاتا اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرا مقرر کرتا جنہوں حدیث سے دفتر کنگال اور رسول کریم نے مکہ فتح ہو جایا کیا سب نے معافی ہے، مگر 4 بندے کعبے دے پردے نہ بھی لٹکے قتل کر انہوں سے ایک عبداللہ سی۔ اسلام لے آیا، کاتب وحی ہویا، مرتد ہو کے مدینے چلا گیا، آندا کوئی نہیں محمد نے جو اسی ڈکٹیٹ کرتے سی ساڈے آکھے کدی غفور رحیم دیتا غفور حلیم دیکھ لینا، اینا گمراہ کیتا دنیا نے، کاتب وحی رہا حضور نے آخیا قتل کر۔ 3 دن حضرت عثمان نے چھپا لیا اپنی سادگی پاروں، یہ بھی انہوں دا بھائی سے رضائی۔ تیسرے دن لے آ کے پیش کرتا کلمہ منظور کرو، آپ نے گل ہی نہیں سنی۔ پھر آخیا پھر تیسری باری آخیا پڑھو کلمہ تے نال آخیا کسی نے عقل نہیں سی میں کی حکم دیتا ہے سر لا دیں۔ لوگوں نے آخیا اکھ کا اشارہ کرے فرمایا تو نبی کا کم نہیں، انہوں چک مصر کا حاکم بنایا، عمر بن سعد نے ہٹا دیتا۔ اگ لگ گئی امت کے اندر کہ یار حضرت ابو بکر عمر دے عمل ماڑے سی، وہ صحابہ کرام اور چھوکرے تو دسیا راوی آندا حسین بن منظر کہ میں اسے حضرت عثمان دی عدالت جدوں ولید نو لیا گیا ایک گورنر کوفہ لیا گیا قد صلی صبح رکعتین ثم قال ازیدک، شراب چ نماز پڑھائی فجر دی بعد آندا ہور پڑھنی، یعنی کتنے وہ لوگ ایڈے ایڈے چوٹی دے اشرا مشرا ہٹاتے۔ 6 سال بعد 6 سال حضرت عثمان کے دور کوئی گڑبڑ نہیں، مگر کام خراب ہوا، لوگوں نے کوئی اور اعتراض نہیں کیتا۔
اج قاتلان عثمان جو مرضی آکھو وہ خود صحابی سی. میں نہ تلاش کیتا کہ بیت رضوان والے کوئی ایرا گرا بندہ نہیں سی نہ کوئی یہودی سی, خود وہ لوگ سی جنہاں تے اللہ راضی ہوا انہاں مقام کے رہا. اور ایک ہی مطالبہ سی کہ بندے ہٹا دے ابو بکر عمر دے زمانے دے بندے جڑے بحال کر. اے تو اس وقت کچھ نہیں سی آندے. وہ موقع تے حضرت عثمان دے خامی نے تیر ماریا, ایک صحابی رسول ماریا گیا. پھر انہوں نے آخیا بھی تو ہوں یا سامنے تیرے ماریا پچھلے کیس سے وکھرے رہا ہوں تیر ماریا نیار بن یاد نو اس بڑھے صحابی نے مار دیا قصاص لے کے دے. یہ منے نہیں انہوں نے دروازے ٹپے قتل کر. وہ بھی جذباتی ہوگا وہ رولا وکھرا. مگر صحابہ کرام دیاں کتاباں کر کے میرے کو ہسٹری کی لکھنی لوگوں نے نہ کوئی پڑھیا نہ لکھا. وہ صحابہ سی جڑے شہروں چ کٹھے ہو کے آ انہوں نے آخیا کہ حضرت عثمان یہ بدلے نیک بندے کے. تو جسے وہ پیش ہوا فشاہد علیہ رجل, دو بندے نے گواہی دیتی. آپ نے پھر حضرت علی نے آخیا کم فضل دو. علی اٹھن کوڑے مار. وقال علی کم یا حسن فضل دو. حضرت علی کہنے گے حسن تو مار. مگر حضرت حسن نو اینا دکھ سی بھی حضرت عثمان نے یہ کام کیتے ہی کیوں؟ وہ بندے پیرے سی جڑے ابو بکر عمر زمانے. حضرت حسن نے ناراضگی نہ آخیا ابا جی والہار رہا من تولا قار رہا فکن وجدال. اے مسلم جڑی پڑھ رہا یہاں تو معتبر کتاباں کوئی تاریخ میں اگ لاؤ. حضرت حسن نے ناراضگی پاروں آخیا کہ ابا جی میں کوڑے شوڑے کوئی نہیں مارنے. جن نے ٹھنڈا چکھیا انہوں گرم چکھن دو. جن نے یہ حاکم بنائے نا یہ ماردا پھرے کوڑے تے نبڑدا پھرے اسی میں خواہ لوگوں نے دشمنی لئیے. اسے پھر حضرت علی نے اپنے داماد نو بھتیجے عبداللہ بن جعفر نو آخیا اٹھ. وہ ماردا رہا 40 تک پہنچا. انہوں نے آخیا بس رک جا. اللہ دے رسول نے 40 مارے, عمر نے 80 مارے, دونوں سنت مگر مینوں حضور دا طریقہ پسند. یہو جہا اتنے لات. اور جڑا عبداللہ بن عامر سی بصرے وہ کرتوت ہے کہ حضرت عثمان شہید ہوئے پورا بیت المال مسلمانوں کی جائیداد لٹی مکے دوڑ گئے. حضرت عائشہ نے جنگ تیار کی رضی اللہ عنہ. یالا بن امیہ نے بیت المال لٹیا سارا یمن دا, وہ بھی اتنے چلا گیا. فکر کی قاتلان عثمان دے قصاص دی کوئی فکر نہیں سی. میں ممبر سے کہہ رہا فکر اپنی علی اگر مضبوط ہو گیا گورنر کٹہرے کھڑے ہو جائیں کہ مروایا تسی عثمان. حضرت عثمان دی شہادت دے ذمہ دار تسی جے تہاڈیاں کرتوتاں نوں پوچھنیاں پئیاں. وہ نیک آدمی سی. اس تو قاتلاں دی واری کتھوں آنی, واری ساری آنی. انہاں سارے گورنر نے گٹھ جوڑ کر کہ دعائی مچا دے حضرت عثمان دی مدد امید دی اسی بچ جائیے. کھپ پات حکومت مضبوط ہی نہ ہون دی بغاوت ہی بغاوت. سارے نے بیت المال لٹ کے جنگ تے لاتا. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ حضرت علی نے ٹکر لوا دیا آپے ہولے ہو جان. سازش بہت بڑی. تو اے ولید بن عقبہ دی یہ کرتوت. اور دوسرے پاسے حضرت عثمان رضی اللہ اپنی سادگی پاروں جنہوں صالح مقبری لکھ دے کہ بظاہر صلاح رحمی نیک ہے اور انہیں ہو سکتا ہے یہ انہوں کی نیت ہے. چاچے نوں بلا دیا. یہ چاچا جڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بوڑیاں بند کر کے دکھ دینا رہا جدوں اسلام دے آئے سی. حکم رسول اللہ نے ساری دنیا نو معاف کرتا سی. کوئی جرم ہی سی نہ وقت محدثین نے لکھا بھی انہوں حضور نے طائف کرتا کہ مکہ نہیں میں رہن دینا تینوں نہ مدینے رہن دینا طائف رہ جلا وطن سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس حکم نو سد لیا. حکم تھوڑا جا مجرم نہیں سی. نال ہی وہ بیٹا آ گیا مروان. مروان نو حضرت عثمان رضی نے بیٹی دیتی نال حکومت پر کیا. یعنی وہ لوگ جنہاں دے بارے صحابہ کرام دا سی جے مسلمان ہو بھی گئے جتیاں بہندے رہے اس قابل ہے کہ مسلمانوں سربراہ بن. وہ حکم بھی مشورے دین لگ پیا. حکم دے بارے سن لو جتے علامہ البانی صاحب نے محدثاں بھی آخیا ذہبی نے ابن حجر کہ خدا دا خوف کرو. ایسے تو علم حدیث بے اعتبارہ ہو گیا کہ حضرت عثمان دے چاچے دی واری آئی تھی پردے پاؤ لگ پے. حالانکہ من دے کہ حضور نے اتنے لعنت کی تھی. پوری فصل جڑی ہے لیدخلن علیکم رجل اللعین یعنی الحکم ابن ابی العاص. احمد بزار سارے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہنے تہاڈے کول ایک آدمی آن والا ہے جتے اللہ نے لعنت کی وہ حکم ابن ابی العاص ہے. مروان دا باپ ہے. حضور نے کڈیا بلا لیا. ابو بکر عمر نے نہیں بلایا انہاں بلا لیا. بلا کے وہ بیٹے نے حکومت سونپ دیتی. انہوں اپنا سارا جڑا سلطنت کا سیکٹری بنا دیتا. موڑاں انہوں دیتیاں وہ آکھے لگن لگ پہ. پہلا زبیر علی جیسے پٹ پٹ مر گئے کہ حضرت عثمان تو ساڈا بھرا ہے پہلاں دا مسلمان ہے ساڈی من یہ ہے جڑے تینوں دکھ دیندے سی کلمہ پڑھ لیا تھا کہ انہاں دی نہ مان. یہ بنا بنا کھیل حضور دا خراب کرنا چاہتے گل ہی نہیں. مروان نے کان پڑھ دینے تیرا حسد کر دیا کام سارے ٹھیک ہے پیش ہی نہیں جانتے. سمجھ لو سلسلہ الاحادیث صحیحہ 7ویں جلد ہے دوسرا جلد اور حدیث نمبر 3240 تو چل دی ہے. ساریاں کتاباں چو کٹھی کی ہے. اور اخیر تے اما عائشہ نے جدوں مروان نے ایک موقع تے آخیا نا یزید جی بلیہ جی عبد الرحمان بن ابی بکر نے کہنے جھوٹ لاتا. اما نے آخیا چپ کر
تیرے باپ تے حضور نے لعنت کی تو ایک ٹکڑا تو ہی ہے ملونا تو سانو تانے دینا ابو بکر دی اولاد تو یہ علامہ البانی صاحب آندے افسوس ہے کہ ایڈے ایڈے عالم جڑے پھر آ جاندے تعصب کہ حضرت عثمان دے چاچے دی گل تو 8-10 صفحے یعنی 719 تو لے کے 705 تک ایڈا ملعون آدمی اور انہوں واپس بلا لے روزے بیٹے نے حکومت سپرد کر ارے بیٹا حضرت عثمان دی موت دا سبب بنے کوئی ہور نہ لبو تو نہ کوئی گل ہے نہ کوئی یہودی سی نہ کوئی گل صرف ایڈمنسٹریشن کہ پرانے بندے ہٹاتے چھوکرے لا خاندان دے لوگ جنہوں نے کوئی قابلیت نہیں وہ ٹھیک جرنیل ہون گے ملک فتح ہوں گے انہوں نے تقوار پرہیزگاری نہیں سی جڑی رسول اللہ دے ساتھیاں صحابہ کرام کتنے انہوں کی معذوری پروں کوئی شراب پھڑیا گیا کسی تو امام لکھ دے کہ مروان جڑا ہے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر طالب علم جان دے کہ یزید بھی جنی بریت کر سکتا سی امام کی شامی سی ٹھنڈے چارے بچاؤں مگر حق لکھدا مروان دے جو حالات رہے 8ویں جلد اس وے لکھدا کہ حضرت عثمان بن مروان کون ہے کہدا قصور سی اینوں جڑا بلا لیا وقد کان ابو الحکم من اکبر اعداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے سمجھو 182 صفحہ 8ویں جلد 14 جلداں سے آندے دا باپ جڑا سی حکم اور رسول اللہ دے دشمناں تے بڑا دشمن سی بے ایمان وانما اسلم یوم الفتح مکہ فتح تو اسلام دیا وقادم الحکم المدینہ ثم طرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف اسلام لیا مگر حضور نے جدو مدینہ کا نکلتا اور سارا معافی تینوں نہیں مدینہ نہیں رہن دیا و مروان کان اکبر الاسباب فی سارے عثمان اے تو بڑا جے کوئی اہل سنت نا تے شیعاں دے دشمن مینوں بخاؤ کیوں علم تے پردہ پاؤں دے خدا دے بندے ہو نہ برا پراگ نہ صرف اپنا ماتم کرنا ہے کہ وہ بنی بنائی رسول اللہ دی حکومت اسلامیہ جنہوں ابو بکر عمر نے چلایا وہ کس طرح پاویں نیک نیچی نہ برباد ہو آئے دن فتنے کے دروازے کھل گئے جو حضور نے فرمایا اور کیا رسا ٹوٹ گیا وہ مروان کان اکبر اسباب فی حصار عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھیرے وڈا اسباب جڑا بنایا مروان ہی کم وقت بنا انہیں حضرت عثمان کو کروایا لأنه ضبر على لسانه کتاب الى مصر بقتل اولئک الوفد فرمایا اس ظالم دے بچے نے حضرت عثمان کو پوچھا بنا جعلی خط بنا کے انہوں دی مہر لا کے مصر دے گورنر بھیج دیا اسے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نو جڑا مرتد ہویا سی جنہوں حضرت عثمان نے گورنر او دے نا چٹھی لکھ دی پیا جڑا مصری وفد آ رہا مصروں لوگ آئے صحابہ آئے بیت رضوان آئے عبد الرحمن میرے دیس لکھ لو اور انہوں پوچھو کہ سارے گروہ دا سردار جڑا سی حضرت عثمان کو کہنا وہ بیت رضوان والا سی کہ نہیں درخت دے تھلے بیعت کی کہ نہیں بیچارے نے منوایا کہ ہٹا دے عبداللہ اور وہی جگہ حضرت ابو بکر دے بیٹے محمد نے مقرر کر حضرت عثمان نے مان لیا چلو ٹھیک وہ جا رہا کرو مروان نے علیحدہ خط لکھتا جھوٹا لأنہ ضبر علی لسان کتاب اللہ مصر نو خط لکھتا بے 4 دن چھڈی تے جننے آؤندے نا محمد بھی ساتھی انہاں دے ہاتھ پیر وڈ کے انہوں قتل کر خط پھڑیا گیا جا کے جس خط حضرت عثمان دے پیش کیتا انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں نہیں جانتا نہ میرے علم سے میں نہیں لکھا سچے تھی ہو مگر غلام انہوں نے آکھا میرا مور میری ہے اونٹنی بھی بہتر مار دی انہوں نے آکھا جے سب کچھ ہے تو پھر مروان دا ہی کارنامہ جیسے کوئی ساری سرکاری کا انہوں پیش کر انہوں نے انکار کر دیتا جس تو مکان پھر کر گیا اور صحابہ کرام نے اپنے گھراں دے دروازے بند کر لے ورنہ 600 آدمی بھی بوٹیاں اڑا دیں جڑے ساری دنیا نو فتح کرو 40,000 انصار مہاجر اسے مدینے سے کربلا تے بہت بات دی گل نہیں بولے گا انہوں نے آخیا گل تو ٹھیک ہے مروان بھی نہیں دینا نہ کوئی پہنچ جاندے قریب 700 آدمی ماریا گیا آیا ابن کثیر لکھدا کہ جعلی خط جڑا حضرت عثمان دے طرفوں لکھیا حضرت عثمان نے مروا دیتا ہے ظالم مروان بے ایمان اور کردہ کی سی وَلَمَّا كَانَ مُتَوَلِّيًا عَلَى الْمَدِينَةِ لِمُعَاوِيَةَ كَانَ يُصِبُّ عَلِيًّا كُلَّ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنبَرِ اور خبیث ہر جمعے جدو امیر معاویہ نے گورنر مقرر کیتا ہر جمعے ممبر تے کھڑو کے حضرت علی رضی اللہ عنہ محبت رکھنے والے تے لعنت کر لاتے آج اسی رونے ہیں کہ تبرہ کر دے بالکل ملعون ہے وہ جڑے لوگ کر دے مگر مڈ کنے بدا عید اور جمعے دے خطبیاں کو ناپاک کرتا کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت ممبر تے رسول دے ممبر تے مروان لعنت کرے ادھر ہوتے جڑے سی مغیرہ بن شعبہ کرن صحیح حدیثاں توبہ توبہ بند ہیر مچا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گورنر جڑے ہیں کرتوتاں حضرت عثمان تے ایک بندہ عیب نہیں لگا سکتا نہ انہوں نے پائی کھادی نہ کوئی وہ تو دین واسطے لٹاؤں دے رہے عمر گزری سی ہوں مگر یہ نالائق جڑے آ گئے رشتے دار غلبہ پا لیا سانو ماما جی لاؤ سانو لاؤ وہ لاؤن کا نتیجہ کہ انہوں کی بدنامی ہو بالکل جی حدیث پاک سے آ کے رسا کٹ گیا شکر ہے کہ شہادت ہون پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا
عالم اسلام دے بہت بڑے عالم دیوبندی دوجے سارے چڑھو ہوں سپاہی صحابہ بنی پھر اے مولانا سید محمد انور شاہ تو بڑا کوئی جمعہ دیوبندی صدر مدرس سی دیوبند بخاری دی شرح کی ترمذی دی کی اے سارے یوسف بن نوری رحمۃ اللہ شاگرد سن اے ہوں نویں چھپ رہی ہے اردو انوار الباری اردو شرح سید البخاری اے آخر عمر جنہوں نے انہوں کو حدیث پڑھی انہوں چو سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ یہ سمجھو آخری جلد 17 18 19 آئی ہے تو صرف حج تک پہنچی ہے آخر تک نہیں 100 بننی ہے مولانا دے دریا علم دے بہاد کہ آخر عمر جو کچھ انہوں نے پڑھیا سی کیویں سمجھا اتنے پھر لکھ دیا ہے سمجھو 192 صفحہ 17ویں جلد ہندو پاک میں کچھ عرصہ سے خلافت و ملوکیت ایسی ہم بحث چل رہی ہے اور اس سلسلہ میں ابتدائی دور کی اسلامی تاریخ کے رجال بھی تذکروں میں آ رہے ہیں کیونکہ اسلام چند صدیوں سے اسلامی تاریخ کو غلط طور پر اور مسخ کر کے پیش کرنے کی مہم یورپ کے مستشرقین نے بھی چلائی تھی سارا پڑھنا ایک کئی صفحے ہے جیسے پھر شاہ صاحب نے آکھا یار امام بخاری تے حیرانی ہے کہ اس مروان ملعون دی روایت لکھنی تھی انہیں اسلام کا قرآن دیتا پھر ایک ایک کر کے لکھیا کہ اس خبیث نے حضرت علی کی لعنت کی تھی حضرت طلحہ نو آپ میدان جمل کے اندر خود تیر مارا زہر الہدا اور صحابی رسول نو شہید کیتا اور آ کی گن گن کے کہ حضرت معاویہ کے دوسرے گورنروں کے بارے میں تو یہ بحث کسی حد تک چل سکتی ہے کہ وہ خطبہ جمعہ عید میں سب علی کرتے تھے یا نہ کرتے تھے مگر مروان کے بارے میں یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ وہ اپنے عامل مدینہ ہونے کے زمانہ میں ایسا ضرور کرتا تھا اگے حضرت حسن کی وفات پر حضرت عائشہ نے حضرت رسول خدا کے پاس دفن ہونے کی اجازت دے دی کہ نانے کو دفن کر دیا اس نے مگر مروان نے شدید مخالفت کی دستہ لے کے آ گیا پولیس کون ہے حسن میں سے دفن کر اے سارے جرائم کئی صفحے اس مروان دیا کرتا اس تو حضرت عثمان دیا نیکیاں پھر متھے ذرا بھی کوئی شک کرے وہ بے ایمان آدمی مگر غلطی جڑی ہے لے کے بہ گئی سب حکومت اسلامیہ برباد ہو گئی بالکل نظام خراب ہو گیا گورنر بگڑ گئے بیت المال لٹنے لگ پہ اور دین میں جو نقصان پہنچا ہے میں مختصر بیان کر رہا ابن تیمیہ ابن کثیر تو بعد جدی کتاب ہی 4 جلداں دا شیعہ دے رد چیدوں بڑی کوئی ماں دا رال نہیں لکھ سکیا منہاج السنت النبویہ اس زمانے ابن مطہر حلی نے لکھی منہاج الکرامہ کہ 12 امام ہیں جڑا امام نے وہ چھوٹا رسالہ 4 جلداں دکھائی مگر امام منصف سی بے ایمان نہیں سی اج دے لوگوں کی طرح مکر جاؤ انہیں آکھا گل یار صحیح ہے بے جو زود عمر دا سی تدل سے حضرت عثمان چھانی سی نہ دنیا لو نہیں بے رغبتی سی نہ عہدوں دا عدل و انصاف سی اینوں تسی کیوں مکر دے جے کیوں ایدی باروں تسی گل نوں خراب کر دی حضرت عثمان نے نیک نیتی نہ سمجھ کے چلو رشتہ داران نیک سلوک کرنا چاہیے یہ سارا کچھ کر دیتا مگر کام جڑا وہ سارا ہے خلاف ہوا ہے نتیجہ جڑا نا اچھا نہ نکلیا حضرت عمر دا جڑا طریقہ کہ انہوں نے رشتہ داروں نے پائی نہ دیتی کوئی عہدہ نہ دیتا حالانکہ بڑے بڑے قابل سی بنو عزیز مگر انہوں نے سمجھا نہیں جائز بھی دیتا نا تو ہم رکھ دیں کہ خلیفہ اپنے انہوں پاک دامن لے کے گیا کہ یہ سب خود حضرت علی نے اپنے خطبے سے کیا کہ عمر دنیا تو گیا تو دامن پاک لے کے گیا بندے دی مجال ہی نہیں کہ تو یہ غلطی ہوگی رشتہ داروں عہدے دیتے بیت المال تو وظیفے دیتے سارا کام جڑا سے خراب ہوتا چلا گیا اے ساری جڑی چوتھی جلد کئی جگہ امام ابن تیمیہ نے اسے گلوں کہ حضرت عثمان نے جڑا اس بارے اجتہاد کیتا نا کہ رشتہ داروں نے ایک سلوک سے شامل ہے کہ انہوں نے عہدہ دیتا جائے بالکل ان کی نیت یہی ہوگی یہ شک کی کرنا ہے مولانا ابو الحسن دی کہ اجتہاد چ آدمی خطا کرنا سوچا انہوں نے مگر سوچ ٹھیک نہ نکلی رشتہ داروں کیوں بنانا پھر رشتہ دار بھی ایسے کرتوتاں والے اے چوتھی جلد کے اندر جگہ جگہ تے امام نے یہ سمجھایا کہ حضرت عمر دا طریقہ ہور سی انہاں دا وام زہد والورع فی الریاست والمال فلا ریب ان عثمان تولا سنت 10 سنہ 204 دے نمبر فرماؤندے کوئی شک نہیں کہ حکومت دے مالاں ریاست دے بارے زہد اور دامن بچا کے رکھنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال حکومت کی تھی مگر انہوں نے جڑا کیتا لیکن فی الاموال کانا یوتی لقار من العطا مارا یوتی لغیر رشتہ داروں بیت المال چو مال دیتے جڑے دجیان نہیں دیتے ونڈ تیری ہو گئی 5 لاکھ دینار مصر دا جڑا افریقہ دا خمس ہی آیا مالے گنے مروان دے دنیا چیخی بھی بیت المال دا حق تقسیم اموال غلطی ہوئی وحصل من النوت وصف الاموال ورضی اللہ عنہ ما فعل اللہ متعولا فی لہو اجتہاد اے کیا امام نے کہ انہوں دا اجتہاد ہے سوچ ہے نیت بری نہیں مگر ایک کام نہ ٹھیک ہویا کہ انہوں نے ایسا کام کیتا کھلا دیتا مال اپنے رشتہ داروں او دے
اے میں صفحے 17 پڑھ رہا تاکہ بعد طالب علم اور شیخ الحدیث مطالعہ کرن اپنی کم علمی دا ماتم کرن۔ اسی اسلامی حکومت نو رو رہا ہے، کوئی حسین نو نہیں رو رہا، جو شہید ہے جنت والا درجہ رسول نے آکھیا۔ سانو یہ ہے کہ اسلامی نظام دی خیال ہی مسلمانوں کے دلوں سے نکل پڑھے لکھنا بھی کبھی نہیں سوچا، ویسے وہ پڑھیے کہ اسلامی حکومت کی ہوں ہے، کداں بنائی دی ہے، چلائی دی کداں، وہ ایک ایک مسلمان دے دماغ ٹوٹ ٹوٹ کے پر اور اگ لگتا ہے مسلمانوں کہ نہ مشرف حکومت کرے، نہ صدام کرے، نہ شاہ عبداللہ کرے، حکومت کرے تو حضرت عمر ابو بکر کی طرح کو خدا کا بندہ کرے، جڑا ہے اللہ آگے چکے عربے دین دے فرمانبر ہے۔ ایک فکر ہونی چاہیے، یہ مریا میٹ کیتا آ رہا ہے، سمجھے کہ قصہ پرانا قصہ نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام اگر خبریں دیتیاں انشاءاللہ تواڈے سامنے آن۔ اے اہل صحابہ دے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے چوتھا حصہ ہے نچوڑ لمبی چوڑی گل دا فرماؤں دے حضرت عثمان کان سبب قتل ہی 223 کہ حضرت عثمان دے قتل دا کی سبب بنیا۔ ہر گروہ اپنے اپنے رنگ چ لکھی جاندہ، صحیح گل نہیں کرتے بھی نیک ہے، پرہیزگار ہے، جنتی ہے، شہید ہے، مگر آ غلطی فرماؤں دے حضرت عثمان دے قتل دا سبب ہے ان امراء الامصار کانوا من اقاربہ کہ علاقیاں دے گورنر سارے رشتہ دار بن گئے، جنی مسلمان حکومت تھی سب جگہ گورنریاں رشتہ داراں دیتی۔ کانا بالشام کلہا معاویہ و بالبصرہ سعید بن العاص و بمصر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا و بخراسان عبداللہ بن عامر، ایک ایک علاقہ جڑا سی رشتہ دار تے کر دیا کی سی۔ وکان من حج منم یشکو من امیرہ، جڑے لوگ حج تے آندے سی غریب رعایا پٹدی سی کہ حضرت عثمان اندھیر مچاتا، ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، خزانہ کھائی جاندے۔ وکان عثمان لین العریقہ، اے جتے آندے نا حدیث ختم ہو گئی ابن حجر اسقلانی 14 جلداں بخاری دی شرح وہ بھی یہ گلاں لکھیاں کتاب الفتن، مگر میں صحابہ جڑی صرف صحابہ سے ہے نا یہ پڑھ کہندے حضرت عثمان نرم طبیعت آدمی سی، وہ خطرہ جڑا حضرت عمر کہ نرمی، کثیر الاحسان والحلم، وہ نیک سلوک بہت کرتا سی، درگزر کرنے والا آدمی سی، حکومت لی پائی دوسری ہوشیاری بھی چاہیے۔ وکانا یستبدل ببعض امرائہ فیرضی، جدوں لوگ شکایت کر دے کئی بار یہ گورنر بدل دیں دے لوگوں کو راضی کر دیں، ثم یعیدو بعد پھر مڑ کے وہی لا دیں دے، وہ مڑ کے زور پا کے مروان بحال کرا دینا۔ حضرت عثمان دی پیش نہ چل بعد ان رہا لہلو مصر یشکون من ابن ابی سرن فعدلہو وکاتب لهم کتابا، اخیر ہویا جدو مصری آئے انہوں نے عبداللہ بن سعد دی شکایتاں کیتیاں حضرت عثمان نے معذول کر تے حکم لکھ دیتا بجاؤ بتولیت محمد بن ابی بکر صدیق، یہ حضرت ابو بکر کا بیٹا مقرر کر فرضو بذالک، وہ خوش ہو کے مڑ گئے۔ فلما کانوا فی اثناء الطریق، جدوں راہ ترے جاندے سی راکبا علی الراحلہ، ویکھیا کہ اونٹنی دا ایک سوار آ جڑا بچ کے لنگ رہا تیز تیز، انہوں پکڑیا، انہوں نے فاستخبروہ، پوچھا کون ہے تو؟ انہیں آکھا میں حضرت عثمان دا غلام ہے، یہ اونٹنی انہوں دی ہے۔ فاخبرہم انہ من عثمان باستقرار ابن ابی سرن و معاقبۃ جماعت من اعیان، خط پکڑیا گیا جس لکھا کہ جن نے سرکردہ سردار ہے اس کافرے دے قتل کر سزاواں دے رہن اور حکومت نہ چھڈ۔ فاخذوا الکتاب ورجعوا، آ گئے پھر وہ مدینے نو، کتاب انہوں نے بوادہو بیا کے انہوں نے آکھا آ چند چڑھاؤنا سی، لوگاں دے کہتے اب محمد بن ابی بکر نو مقرر کیتا تو ادھر آ لکھ دیتا ہی، فحلف انہ ما کتب ولا دینا، کیا اللہ دی قسم نہ میں لکھا نہ اجازت دیتی ہے۔ فقالوا سلمنا کاتب کا، انہوں نے کہا پھر کاتب حوالے کر منشی جڑا لکھدا پروانے، فخشی علیہ من القتل، یہ ڈر گیا بھی ہن مروان نہیں بچنا۔ وکانا کاتب مروان ابن الحکم و ابن امی، چاچے دا پتر سی داماد سی، انہاں آکھیا جی ہن موت آئی، جدوں انہوں نے جواب دیتا انکار کرتا کہ میں نہیں جاندا، فغاضبوا وحاصروا فی دارہ، بس پھر وہ غصے ہو کے انہوں نے مکان گھیر لے، ہن ہور چارہ کی رہا، ہور کدھر جائیے ہن۔ واجتمع جماعت یہمونہ منہم فکان ینہی من القتال الی ان تصوروا من دار الی دار فدخلوا علیہ فقتل، بس دروازے ٹپ کے آ گئے۔ فعظم ذلک علی الخیر من الصحابہ وغیر ونفتح باب الفتنہ فکان ما کان باللہ المستعان، او جڑا سی کہ حضرت عمر دا جس وقت وجود ختم ہو گیا، دروازے دا فتنہ کھل گیا، حافظ صاحب لکھ دے کھل گیا، عمر نہ رہا، دروازہ کھل گیا، آج تک نہیں بند ہوا، تے شاید بند بھی نہ ہوئے، فساد ہی فساد، کوئی حضرت عثمان رضی اللہ حامی ہو گیا، کوئی کمبخت انہاں دا دشمن بن گیا، فساد دا دروازہ امت کھل